ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے بھلے وہ جماعت اسلامی میں تھے اور ماشاءاللہ بڑی ایک اچھی حیثیت میں تھے، پھر انہوں نے جماعت سے اختلاف کیا اور جماعت کو چھوڑ دیا. اور کیا اچھا نہ ہوتا، اکثر ہمارے جماعت اسلامی کے دوست یہ کہتے ہیں کیا اچھا نہ ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب جماعت ہی میں رہتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرتے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی اختلاف کیا تھا، اور کیا وہی اختلاف ہے جو تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کی شکل میں الگ الگ ایگزسٹ کرتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور بہت ضروری کہ اس کا جواب دیا جائے. اول تو جواب ذمے تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جواب سنا کر نکلے تھے اور جواب دے کر بھی انہوں نے اپنے ذمے کا کام پورا کیا. پہلی بات ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت کا سال ہے وہ 1932 کا ہے، اور جو جماعت اسلامی سے وہ علیحدہ ہوئے تھے تو 1957 کی بات ہے. تو یہ شاید کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی کہ وہ 25 سال کی عمر تھی ان کی جب وہ اختلاف کر کے علیحدہ ہوئے. اور نہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ اچھی بھلی 2.5 گھنٹے کم و بیش کی طویل تقریر انہوں نے کی، اور بڑے اکابرین جو تھے جماعت اسلامی کے بشمول مولانا مودودی علیہ الرحمہ ان کے سامنے اپنا موقف بھی پیش کیا انہوں نے. پھر یہ بات بھی نوٹ کر لی جائے کہ صرف وہ اکیلے علیحدہ نہیں ہوئے تھے. 1957 میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جیسی شخصیت، مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، اور بعض دیگر اکابرین بھی، وہ واقعتاً اکابرین تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، اصحاب علم بھی تھے. ڈاکٹر صاحب کی عمر میں نے اس لیے بیان کی کہ ہمارے ناظرین کو انداز ہو 25 برس کے تھے، لیکن علی وجہ البصیرت انہوں نے اختلاف کیا اور دیگر اکابرین کے ساتھ اختلاف کر کے علیحدہ. اختلاف کیا ہوا؟ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے اصولی طور پر انہوں نے فکر مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے لی ہے، پھر دیگر حضرات میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم دیگر کا ذکر کرتے ہیں. جہاں تک وہ فکر جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے دیا، دین کی اقامت کا تصور، دین کے غلبے کا تصور، احیاء دین کا تصور، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی کوئی اختلاف رائے کا معاملہ نہیں. اور قیام پاکستان سے پہلے جماعت اسلامی اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اور جو 4 باتیں وہاں پر بیان کی گئی تھیں کہ پہلے افکار کی تطہیر کی کوشش کی جائے، فکر بدلی جائے، پھر کردار کی تبدیلی کی کوشش کی جائے، افراد پر محنت، پھر معاشرے کی تبدیلی کی کوشش کی جائے، پھر پیش قدمی کی جائے نظام کی تبدیلی کی طرف. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پورے موقف سے اتفاق فرماتے تھے. قیام پاکستان کے بعد اسٹریٹجی بدل گئی، یعنی افکار کی تبدیلی یا بلکہ تطہیر، کردار کی تطہیر، معاشرے کی تطہیر، پھر نظام کی طرف پیش قدمی. قیام پاکستان کے بعد ڈائریکٹلی جب انتخابی سیاست کے میدان میں اترنے کا جماعت اسلامی نے فیصلہ کر لیا تو گویا کہ ان پہلے 3 اسٹیپ کو بائی پاس کر ڈالا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی اسلامی ریاست قائم ہوگی، وہ تبھی قائم کرنا، جد و جہد کرنا ضروری تھا. تو 1940 سے 1947 7 سال کا یہ معاملہ ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 47 تک کی جماعت اسلامی کو تو میں آج تک اون کرتا ہوں، زندگی کے آخری لمحات تک فرماتے رہے، جس میں 4 اصول طے تھے. لیکن قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی بدل گئی اور وہ انتخابی سیاست کے میدان میں اتر آئی. یہ وہ پوائنٹ آف ڈیویشن تھا جو کہ ہم جیسے ہائی وے پہ اگر ٹریول کر رہے ہو نا آصف بھائی، تو رائٹ لیفٹ کہیں ہمیں لینا ہوتا ہے. اگر ہم نے کئی جگہ رائٹ یا لیفٹ ٹرن لے لیا جو کہ غلط ہے، تو شروع میں تو آپ کو وہ شاہراہ مین ہائی وے نظر آتی ہے، یہ ابھی وی کی شکل ہے، لیکن جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے تو وہ آپ کی مین شاہراہ پھر آپ کی نگاہوں سے دور ہو جاتی. تو وہ جو پوائنٹ تھا، یہیں پہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب یا عبدالغفار حسن صاحب جیسے بزرگ اور دیگر اکابرین جماعت کھڑے ہوئے، انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مگر وہ 25 برس کے نوجوان تھے. یہ انہوں نے اختلاف وہاں پر پیش کیا، اور بعد میں جماعت اسلامی تحقیقی مطالعہ کے عنوان سے کتاب بھی مرتب کر دی، اور بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ. یہ نہیں کہ 57 میں الگ ہوئے تو فوراً کتاب لکھ دی. ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو جب کسی تحریک سے، اجتماعیت سے اختلاف ہوتا ہے تو نکلتے ہی بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے موقف پیش ضرور کیا، مگر تحریری طور پر کئی عرصے کے بعد، کم و بیش 10 سال کے بعد وہ موقف جو ہے وہ سامنے آیا. تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ 3 اسٹیپس کو بائی پاس کر کے 4تھے اسٹیپ کے اندر کے نظام کی تبدیلی کی جد و جہد میں آ جائیں، اور وہ بھی وہاں کے جہاں افراد کے گننے کی بات آ گئی، ان کے کردار کا معاملہ، افکار کا معاملہ، اس کے بجائے بس وہ عددی اکثریت حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگ گئے. اب پاکستان کی 75 برس کی تاریخ تو گواہ ہے کہ بہرحال انتخابی سیاست کا راستہ نمبر 1 اس پاکستان کے معروضی حالات میں اسلامی انقلاب کے اعتبار سے تو فیزیبل نظر نہیں آتا. یہ تو ایک بات ہے. نمبر 2، جو بھی اس وقت ہماری انتخابی سیاست ہے اور برسوں سے چلی آئی ہے، میری پیدائش کے پہلے سے جو چلی آ رہی ہے، اس کے اپنے میکینزم ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، وہاں کمپرومائزز بھی آتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ آتا ہے. یہی وہ نقطہ تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کو پیش کیا، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، امین احسن اصلاحی صاحب، دیگر حضرات نے اسی نقطے پر اختلاف کیا اور علیحدہ ہوئے. تو علیحدہ ہونے کا معاملہ علی وجہ البصیرت تھا. ہاں، یہ یاد رہے، یہاں پر بڑے کھلے دل سے ایک بات ہم کہیں گے،
اگر ایک دینی اجتماعیت سے کوئی شخص نکل کر کسی دوسری اجتماعیت میں جاتا ہے یا دوسری اجتماعیت بنا لیتا ہے تو بھائی وہ اسلام سے نہیں نکل گیا. ہمارے بعض لوگوں کا تصور اپنی اجتماعیتوں کے بارے میں آ جاتا ہے کہ جو یہاں سے نکل گیا وہ اسلام سے نکل گیا. قطعاً نہیں. یہ درس بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم قطعاً تنظیم اسلامی قطعاً کوئی اپنے آپ کو الجماعہ معاذ اللہ نہیں کہتے. الجماعہ تو پوری امت ہے کلمہ گو مسلمانوں پر مشتمل. تو بنیادی طور پر تو یہی فرق کا معاملہ ہے. انتخابی سیاست کا راستہ جو جماعت اسلامی نے اختیار کیا اس کے بھی نتائج اور بھی آئے اور اس کے نتیجے کے اندر جو بنیادی کام تھا فکر کے اعتبار سے دعوت کے میدان کے اعتبار سے افراد پر محنت کرنے کے اعتبار سے افکار کی تطہیر کے اعتبار سے اعمال کی تطہیر کے اعتبار سے کردار کی بہتری کے اعتبار سے معاشرے کی تبدیلی کے اعتبار سے وہ کہیں پیچھے چلا گیا جو کہ بنیادی کام تھا اور نگاہ چلی گئی بالکل ٹاپ کے اوپر. اس کے نتیجے کے اندر آج ہماری دینی سیاسی جماعتیں جہاں کھڑی ہیں وہ ہم سب کے سامنے. تنظیم اسلامی کا خیال یہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم اقامت دین کی جد و جہد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ کام پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا نا. اس کام کے لیے ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو سامنے رکھنا ہوگا. اسی لیے منہج انقلاب نبوی یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب کہ رسول اللہ علیہ السلام کا انقلابی منہج سامنے رکھ کر ایک تحریک کے راستے سے شریعت کے نفاذ کے مطالبے کی جد و جہد کے لیے اولاً ایک اجتماعیت قائم کرنا اور بنانا اللہ والوں کی ضروری ہے جس میں وہی فکر کی تطہیر کردار کی بہتری افراد کی پہلے معاشرے کی تطہیر اور بہتری اور پھر نظام کے قیام یا نظام کی تبدیلی کی طرف پیش رفت کا معاملہ. تو اصولی طور پر جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی میں یہ انتخابی سیاست کا راستہ ورسس منہج انقلاب نبوی کو سامنے رکھ کر تحریک کا راستہ یہ بنیادی طور پر فرق ہے. گویا ہدف ایک ہی ہے. ہدف ایک ہے, no doubt about that.